تعالیٰ نے جن سے محبت کسی مخلوق سے زیادہ کی وہ انبیاء ہیں اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, اور ان پہ جو مصیبتیں آئیں ان کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جو ان کی پبلک میں بےزتی کی گئی, جو ان کی فیملی نے ان کو ٹارچر کیا, جو ان کو گھروں سے نکالا گیا, جو ان کو کئیوں کو انبیاء کو قتل بھی کیا گیا, جو مشکلیں انہیں گزارنی پڑی, تو ایک کانٹرڈکشن سی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب مخلوق, سب سے محبت کی گئی مخلوق, اور اس کے باوجود ان پر جو مصیبتیں وہ کسی اور کو آ ہی نہیں سکتی. تو یہ کانٹرڈکشن وہی کانٹرڈکشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, آگے اس کی طرف آتے ہیں, پھر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بات ہو تاکہ بات ذہن میں ٹھہر جائے. گھنٹے ڈیڑھ کا لیکچر ہوگا تو آپ کو ایک بات یاد رہے گی, باقی 20 باتیں بھول جائیں گی, رائٹ. سو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, تمہیں ہم نے ہی, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہی تمہیں خلق کیا, تمہیں بنایا, اور پھر تمہیں تصویر دی. تصویر عربی میں کہتے ہیں مورتی بنانے کو, یعنی تمہیں صرف بنایا ہی نہیں. ایک تو ہے کہ ایک آپ نے بلڈنگ بنا دی یا آپ نے ایک اسٹیچو بنا دیا, لیکن اس کی ہر شیپ کو پرفیکٹ کرنا, مکمل کرنا, آرٹ پیس کو بالکل ہر ایج کو دیکھنا, ہر چیز کو دیکھنا اور اس کو پرفیکشن کرنا, اس کو تصویر کہا جاتا ہے عربی میں. اور اردو میں تصویر تو تصویر ہوتی ہے, تصویر کھینچنا. صور عربی میں ہوتا ہے کرافٹنگ جسے کہتے ہیں. جیسے آپ بالکل ایک ایج کو نا, اسکلپچر جو ہے وہ پرفیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس سے کہنے کا مقصد یہ کہ تمہیں صرف تخلیق ہی نہیں کیا گیا, تمہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے, بہت عظیم طریقے سے بنایا گیا اور بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. یا اللہ تعالیٰ کو بنایا, اور یہ ہمارے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے صرف ہمارے جسم کے لیے نہیں, کیونکہ ہمارے جسم کو واقعی خوبصورت بنایا گیا ہے. اور تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے کہیں زیادہ خوبصورتی دی ہے, لیکن ہمارے ذہن کو بھی, ہماری پرسنالٹی کو بھی, ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے تصویر دی ہے, ہم پہ پرفیکشن دی, خوبصورتی دی ہے. اور اسی تصویر کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جیسے بندر ہے یا گائے بھینس ہیں یا شیر ہے یا جو بھی ہے, ان کو خوبصورتی کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ مخلوق. ہمارے اندر خوبصورتی ہے اور ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں, انٹیریئر ڈیکوریشن کرتے ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے ڈھونڈتے ہیں, خوب سے خوب کھانا دیکھتے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں کہ سر پہ چھت ہو اور کھانا ہو, جو بھی گھاس کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں, پروٹینز تو مل جائیں گے, کاربوہائیڈریٹس تو مل جائیں گے, تو جو اسینشیل چاہیے اس سے کام چل جائے گا. ہمیں کھانا بھی خوبصورت سے خوبصورت کرنا ہے. کھانا اگر اگلی لگ رہا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا, اس کی اسمیل بھی خوبصورت ہونی چاہیے, ہمارے کپڑے بھی خوبصورت ہونے چاہیے, ہماری سراؤنڈنگ بھی خوبصورت ہونی چاہیے. یہ ہماری تصویر کا تقاضا ہے. ایکچولی ہمیں جو خوبصورت بنایا تو ہمارے ارد گرد بھی خوبصورتی کی ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ہے, اور حدیث میں ایکچولی ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. تو خیر, یہاں پر تمہیں بنایا اور تمہیں یہ پرفیکٹ تشکیل دی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ عجیب آیت ہے, اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم زیادہ اٹینشن نہیں دیتے. بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی, ایک ہی آیت ہے, بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی. بات شروع ہوئی تھی تم زمین میں رہتے, تم شکر نہیں کرتے, پھر تمہیں سے کہا تم سب کو بنایا, تم سب کی تصویر کی, تمہیں پرفیکٹ بنایا. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم سب کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کی طرف آپ سجدہ کریں. بات میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم سب کی تخلیق ہو چکی تھی. اس میں اصل اشارہ یہ ہے کہ ہم سب بنائے جا چکے تھے, اور ہم میں سے سب بنائے جانے کے بعد ہماری ارواح موجود تھیں, ہمیں شعور تھا, اور ہم میں سے پھر آدم علیہ السلام کو چنا گیا, اور پھر کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں, اور ہم یہ جو سارا سین ہے نا مخلوق کا, اور یہ فرشتوں نے سجدہ کرنا تھا اور ابلیس نے جو ہے آگے سے منع کیا, یہ سارا جو سین ہے, اللہ تعالیٰ اشارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سین میں شاہد تھے, ہم وہاں تھے, ہم نے یہ سب کچھ ہم اپنے سامنے ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ہمیں اس میں گواہ بنایا. اس بات کی طرف اشارہ بہت کم لوگوں نے, کچھ مفسروں نے اس کی طرف ذکر کیا کیونکہ زبان میں یہ بات موجود ہے, بدیہت ہے. اس آیت سے ہی بات تھوڑی تھوڑی نکلنی شروع ہوئی, آگے اور نکلنی شروع ہو جائے گی. لیکن بات کیا ہے, تمہیں بنایا, تمہیں تخلیق کی, پھر آدم سے کہا, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو.
اور احادیث میں اس کی طرف تفاصیل اور بھی مل جاتی ہیں، اور قرآن کے اور مقامات پہ اور تفاصیل بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مخلوق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی تمام اولاد دکھائی، حدیث میں آتا ہے، اور ہم کو تمام اولاد دکھائی، اور یعنی میں کھڑا ہوں، آپ کھڑی ہیں، سارے کھڑے ہیں، ایک ہی عمر ہے اس وقت ہماری، ارواح تو ایک ہی دفعہ میں بنائی گئی ہیں، تو ہم سب وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک سے تعارف کرایا، یہ ہے، اس کا یہ نام ہوگا، اس کی عمر ہوگی، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کی پوری، جیسے کہہ لیں اس کی فیس بک پروفائل۔ آدم علیہ السلام کو تمام ایک ایک کر کے انسان انٹروڈیوس کرائے گئے۔ اصل میں سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، مشہور آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ اس سے ہم نکالتے ہیں پتھر کا نام، لکڑی کا نام، درخت کا نام، دریا کا نام، لیکن اس کی تحت مفسرون نے، اور زبان میں اس کا احتمال بھی ہے کہ اس میں اصل میں ان کو تمام اپنی اولاد کے نام بھی سکھا دیے گئے تھے، اور اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام تک پہنچے، اور اسی پہ آج بات مکمل کرتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ داؤد علیہ السلام تک پہنچے اس حدیث میں، تو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ ان کو ذرا یہ منفرد نظر آئے داؤد علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو، کہتے ہیں ان کا نام داؤد ہے، تو ان کو ایک خاص ملان ہوا داؤد کی طرف، انہوں نے کہا میری زندگی کے 40 سال ان کو دے دو، اور اس حدیث میں انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ عجیب ایک کنیکشن تھا، مجھے لگا انہوں نے نہ ابراہیم علیہ السلام سے کنیکشن کی بات کی، نہ کسی اور سے، خاص داؤد علیہ السلام کی طرف ان کی اٹینشن گئی، نا توجہ گئی۔ اور قرآن بھی عجیب ہے کہ قرآن میں خلیفہ کا لفظ صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، 23 سال کی وحی میں 114 صورتوں میں خلیفہ کا لفظ صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ آدم علیہ السلام کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، دوسری دفعہ داؤد علیہ السلام کے لیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یعنی عجیب ایک تناسب ہے دونوں کے درمیان، قرآن میں بھی اور اس حدیث میں بھی اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہوگا ایکچولی۔ تو اس سے ہمارے جو یہ باقی قصہ ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور یہ کیا ہم سمجھنے والے ہیں اس میں سے، اس سب میں بہت گہری تبدیلی آتی ہے، اور اس سب کی طرف اشارہ کہاں سے ہوگا؟ سورۃ الاعراف کی